حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری تھا. آپ کا یہ معمول تھا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اپنی پریشانیوں کا حل لے کر کے جایا کرتے تھے. ایک شخص آتا ہے، آسلنے کے بعد میں اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ غمزدہ ہے، اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ پریشان حال ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شاہ جیلا، میں پریشان ہوں، میں کماتا تو بہت ہوں، میری سیلری تو بہت ہے، میری تنخواہ تو بہت ہے، لیکن اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے رزق سے برکت اٹھ چکی ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہو پاتی ہے. میں کماتا بہت ہوں، میں پیسہ بہت لایا کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں میرے رزق میں برکت نہیں ہے. میں اس چیز سے بہت مایوس ہوں، بہت پریشان ہوں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے گھر جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لینا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنے دروازے پر ایک پردہ ٹانگ لینا، اور پردہ ٹانگنے کے بعد میں جب ایک ہفتہ گزر جائے، کچھ ایام گزر جائیں، تو پھر میرے پاس آنا اور آنے کے بعد مجھے بتانا کہ تمہارے گھر کا حال کیا ہے، کہ تم اب کس انداز سے رہ رہے ہو، کس طریقے سے رہ رہے ہو، تمہارے گھر میں برکت کا معمول کیا ہے. وہ شخص آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اپنے گھر پہنچتا ہے. گھر پہنچنے کے بعد میں جو ہے ایک پردہ تیار کرتا ہے، ایک پردہ خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد میں جو اس کا مین گیٹ ہوا کرتا ہے، اس گیٹ پر پردے کو ٹانگ دیتا ہے، اس گیٹ پر پردہ لگا دیتا ہے. حضرات محترم، اب ہوا یہ کہ کچھ ایام ہی گزرے کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت و انوار کی تجلیات برسنے لگتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوا کرتی ہے. اس کے رزق میں، مال میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو کماتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ برکت ہوا کرتی ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ خوشی خوشی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب اس وقت آیا تھا تو تکلیف میں تھا. اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ تکلیف کا مارا ہوا ہے، یہ غم کا مارا ہوا ہے، یہ پریشانی کا مارا ہوا ہے. لیکن اب جب آ رہا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی خوشی چلا آ رہا ہے. جھومتا ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اور حاضر ہونے کے بعد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ اب تمہارے گھر کا حال کیسا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، حضور گھر کا حال تو بہت اچھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ رزق میں کافی برکت ہے، میرے مال میں، میری کمائی میں بہت برکتیں ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ شخص کرتا ہے کہ اے میرے شیخ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ نے یہ جو مجھے بتایا تھا کہ اپنے دروازے پر پردہ ٹانگ لو، اس میں حکمتیں کیا تھی. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں جانتا تھا کہ تم نمازی ہو، میں جانتا تھا تمہاری زوجہ نمازی ہے، میں جانتا تھا کہ تمہارے اہل و عیال نمازی ہیں، میں جانتا تھا کہ تمہارے بچے نماز پڑھا کرتے ہیں، تمہاری بچیاں نماز پڑھا کرتی ہیں، تمہارا اہل گھر، تمہارا اہل خانہ، تمہارے گھر کا ہر فرد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، روزے بھی رکھا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتا ہے، ورد و اوراد بھی کیا کرتا ہے. لیکن جو پرابلم تھی، جو دقت تھی، وہ دوسری تھی. وہ کہتا ہے، حضور وہ دقت کیا تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کیا کرتے تھے تو اس کی رحمت و انوار کی تجلیات تمہارے گھر میں برسا کرتی تھی، برکت آیا کرتی تھی. لیکن تمہارے گھر کے سامنے سے کبھی کوئی جو بے نمازی گزر جایا کرتا تھا، اگر دن میں ایک مرتبہ بھی اگر تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی اگر بے نمازی گزر جایا کرتا تھا
تھا اور اس کی نظر اگر تمہارے گھر میں پہنچ جایا کرتی تھی تو اس کی نحوست کی وجہ سے، اس بے نمازی کی جو نظر پڑتی تھی اس کی نحوست کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کے سبب سے جو تمہارے گھر میں برکت ہوا کرتی تھی، اس بے نمازی کی ایک نظر پڑنے کی وجہ سے وہ تمام کی تمام اٹھا لی جاتی تھی، وہ تمام کی تمام اٹھا لی جاتی تھی۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ حضور تمہارے گھر میں جو برکتیں نہیں تھیں، تمہارے گھر میں، تمہارے مال میں، تمہارے رزق میں جو برکتیں ختم ہو چکی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک بے نمازی کی نظر پڑ جایا کرتی تھی۔ اے میرے بھائی ذرا بتائیں تو صحیح ہمارا آج کیا حال ہے؟ ہم جدھر نظر اٹھائیں، جدھر ہم دیکھیں تو وہاں ہم یہی دیکھتے ہیں، ہم یہی سنتے ہیں کہ لوگ یہی رونا روتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم دکھ کے مارے ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، ہم کماتے تو بہت ہیں، ہم پیسہ تو بہت کماتے ہیں، ہماری سیلریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہے۔ آپ کو اس واقعے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو آج ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، جو ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خود ہمارے گھروں میں بے نمازی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہماری مائیں بے نمازی ہیں، ہماری بہنیں بے نمازی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا حال بہت برا ہو چکا ہے، بہت خستہ ہو چکا ہے۔ ذرا غور کریں، وہاں ہر گھر کا ہر فرد نماز پڑھنے والا تھا، رب کی عبادت کرنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، لیکن ایک بے نمازی کی ایک لمحہ کے لیے اگر نظر پڑ رہی تھی، اس کے سبب سے اس کے گھر سے برکتیں دور ہو جا رہی تھی۔ ذرا بتائیں تو صحیح، ہم روتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کا ذرا معائنہ کریں، اپنے گھر کو ذرا دیکھیں، ہمارے گھر میں تو بے نمازی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں تو بے نمازی رہ رہے ہوتے ہیں، جسے دیکھو وہ نمازوں سے دور ہے، جسے دیکھو وہ قرآن کی تلاوت سے دور ہے۔ ارے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی صبح 8 بجے نہیں ہوا کرتی ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہوا کرتا ہے؟ ہم 8 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم 8 بجے نہیں صبح ہی اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو ہمارے چہرے 8 بجے دھل رہے ہوتے ہیں، ہمارے چہرے 10 بجے دھل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو سدھاریں، ہم اپنے اہل خانہ کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرائیں، ہم اپنے اہل خانہ کو سکھائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں برکتیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی آپ کو نظر آئیں گی، آپ کے 100 روپے کی کمائی میں بھی رب کی کتنی برکتیں ہوں گی یہ آپ دیکھ سکیں گے اس وقت جب آپ کے گھر میں آپ کے ہر اہل خانہ، ہر فرد جو ہے نمازی ہوگا، ہر فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا۔